Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. And today's video, we will try to understand the text of the chapter Technical Education with the help of translation and explanation. This video has many sections. You can just skip and watch the sections you just need. These are the contents of the video. Technical education. Technical education is a kind of education which is practical and which is important to the students in technical and vocational institutions. The key to economic growth and industrialization is a skilled and well-trained workforce. Key means کنجی. کی کا مطلب ہے کنجی. اکنامک گروتھ کا مطلب ہے معاشی ترقی, اور انڈسٹریلائزیشن کا مطلب ہے صنعت کاری. اسکلڈ کا مطلب ہے ہنرمند. اسکل ویسے ہنر کو کہتے ہیں, اسکلڈ ہنرمند. ویل ٹرینڈ اچھی طرح سے تربیت یافتہ. ورک فورس کا مطلب ہے کام کرنے والے لوگ. تو اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی اور صنعت کاری کی کنجی ہنرمند اور اچھی طرح سے تربیت یافتہ کام کرنے والے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ اگر ہنرمند ہو اور اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہو تو ہماری معاشی ترقی اور صنعت کاری دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. وی آر ایٹ دا کراس روڈز آف دا ہسٹری. کراس روڈ کا مطلب ہے چوراہا. ہم تاریخ کے اس چوراہے کے اوپر کڑے ہیں. ود دا نمبر آف اپرچونٹیز ناکنگ ایٹ آر ڈور. جہاں پہ بہت سارے مواقع ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہے ہیں. ہم تاریخ کے ایسے چوراہے کے اوپر کڑے ہیں جہاں پہ بہت سارے مواقع ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہے ہیں. Now it is up to us whether we avail of the opportunities or just let them go wasted. ابھی یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. اویل کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا, اور just let them go wasted, یا ان مواقع کو ضائع کرے. ویسٹ کا مطلب ہے ضائع کرنا. This is a critical time of our history when the country is passing through the demographic transition. یہ ہماری تاریخ کا ایک خطرناک دور ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک ابھی تاریخ کے ایک بہت بڑے خطرناک دور سے, خطرناک فیز سے گزر رہا ہے. through the demographic transition. ڈیموگرافک کہتے ہیں آبادیات کو, اور ٹرانزیشن کہتے ہیں تبدیلی کو, آبادیاتی تبدیلی. ہمارا ملک تاریخ کے نازک دور سے کیسے گزر رہا ہے کہ ہماری آبادی جو ہے, ہم آبادیاتی تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہماری آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا اوور پاپولیشن کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اوور پاپولیشن کی جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے, اوور پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی آبادی زیادہ ہو تو اس کو ہم اوور پاپولیٹڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کی مثال اگر ہم دے دیں تو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کی آبادی زیادہ ہے, تو انڈیا جو ہے ابھی اوور پاپولیٹڈ کنسیڈر ہوگا, اور پاکستان کی آبادی جو ہے کم ہونے کی وجہ سے اوور پاپولیٹڈ نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈیفینیشن آج کل چینج ہو گئے ہیں. اوور پاپولیشن یا اوور پاپولیٹڈ کنٹری اس کنٹری کو کہتے ہیں جس کی آبادی زیادہ ہو اور وسائل کم ہو. فار ایگزامپل چائنا کی مثال لے لیتے ہیں کہ چائنا کی آبادی جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے, لیکن ان کے پاس وسائل ہے اور پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے. تو چائنا کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود بھی اوور پاپولیٹڈ چائنا نہیں کہلائے گا,
جبکہ پاکستان جو ہے وہ اوور پاپولیٹڈ کہلائے گا۔ تو یہاں پہ یہ رائٹر یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تاریخ کے ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہماری آبادی چونکہ زیادہ ہے اور وہ آبادی ہمارے اوپر ابھی بوجھ بن گئی ہے، اور اگر یہی آبادی، یہی لوگ ہمارے کوئی ہنر سیکھ لے، کوئی کام سیکھ لے، کوئی ٹرینڈ لوگ ہو، تو یہ آبادی ملکی معیشت پر بوجھ ہونے کی بجائے ملکی معیشت کو مضبوط بنائے گی اور ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر، خوشحالی کی راہ پر ڈالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو آبادی کا بڑھنا اسی سینس میں ایک بلیسنگ ہے۔ اگر یہ لوگ تربیت یافتہ ہو، ہنر مند ہو، تو یہ آبادی کا بڑھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ ویسے فضول پیر رہے ہو اور ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہنر ان کے پاس نہ ہو، ٹرینڈ نہ ہو، تو پھر وہ ملک جو ہے اور پاپولیٹڈ بھی ہوگا اور یہ آبادی ملکی معیشت کے اوپر بوجھ بنے گی۔ This is the time to develop the youth by training them in various skills through investment with the purpose of education and training۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تربیت دیں in various skills، اور مختلف ہنر ان کو سکھائیں through investment کے ذریعے with the purpose of education and training، تاکہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکے اور ان کو تربیت دے سکے۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ٹیکنیکل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، مختلف قسم کے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز یا ٹیکنیکل کالجز بنائیں اور ان نوجوانوں کو ٹرین کریں۔ بائی ڈیولپنگ دس ریسورس کا مطلب ہے یہ نوجوانوں کا جو ریسورس ہے، اس کو اگر ہم ڈیولپ کریں، وی کین کیپٹلائز دا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈس۔ ڈیموگرافک کا مطلب جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا آبادی سے ریلیٹڈ ہے، اور ڈیویڈنڈس ایکچولی اس پروفٹ کو کہتے ہیں جو شراکت کی بنیاد پر کسی انسان کو یا کسی کمپنی کو پے کیا جاتا ہے۔ وہ پروفٹ مثال کے طور پر ہمارے نوجوان جب ٹرینڈ ہوں گے، جب ہنر مند ہوں گے، تو وہ جو کام کریں گے وہ ان کو پروفٹ دیا جائے گا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، اور وہ پیسے ان کی خاندانوں کی لک آفٹر کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے اوپر خرچ ہوں گے، ملک کی معیشت کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آبادیاتی منافع ہے، ہم اس کو سرمایہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائے۔ کیپٹل کہتے ہیں کیپٹلائز، سرمایہ میں تبدیل کرنا، تو ہم اس کو سرمایہ میں تبدیل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بن جائے۔ دس ریکوائرز پولیٹیکل کمٹمنٹ۔ یہ کام مکمل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سیاسی بصیرت اور سیاسی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹو میک ڈیسیجنز ٹو ایڈوکیٹ فنڈز ٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، کہ وہ فیصلے کریں اور مناسب فنڈ دے، ایڈوکیٹ فنڈز، مناسب فنڈ، ٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، انسانی جو ترقی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مناسب فنڈ دے۔ اینڈ equip our youth with modern skills especially through education and training، اور ہم اپنے نوجوانوں کو مسلح کریں، equip mean مسلح کرنا، with modern skills، جدید ہنرز کے ساتھ، جدید سکلز کے ساتھ، اسپیشلی تھرو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، خاص طور پر تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے۔ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ مناسب فنڈ جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو دے، اور تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو مسلح کر سکیں، ہم اپنے نوجوانوں کو جدید سکلز جو ہے، ہنر جو ہے وہ سکھائیں، خاص طور پر ایجوکیشن اور ٹریننگ کی میدان میں۔ پاکستان currently has the largest generation of young people in its history۔ موجودہ وقت میں پاکستان کی جو نوجوانوں کی آبادی ہے تاریخ میں، وہ سب سے بڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری آبادی میں نوجوانوں کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے ریسنٹ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام رپورٹ، اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام رپورٹ کے مطابق 64% آف دا ٹوٹل پاکستانی پاپولیشن از بلو دا ایج آف 30۔ پاکستان کی پوری آبادی کی جو
64% لوگ ہیں ان کی عمریں 30 سال سے کم ہیں. دیٹ میکس ایٹ دا سیکنڈ ینگیسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا، جس کی وجہ سے پاکستان جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر وہ ملک بن گیا ہے جس میں نوجوان زیادہ ہو آفٹر افغانستان کے بعد. اینڈ ون آف دا ینگیسٹ ان دا ورلڈ، اور پوری دنیا میں ایک ینگیسٹ کنٹری کی حیثیت سے، اور پوری آبادی میں نوجوانوں کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں ایک نوجوان کنٹری بن گیا ہے. دس یوتھ بلج پرووائڈز یونیک چیلنجز ایز ویل ایز اپرچونٹیز. بلج کہتے ہیں گروپ کو. تو نوجوانوں کا یہ جو گروپ ہے، مطلب یہ ہے کہ 64% کی جو ہماری آبادی ہے، یہ ہمارے لیے چیلنجز کا بھی باعث ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی ہے. چیلنجز جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ ہمارے نوجوان ٹرینڈ نہ ہو، ان کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز کا باعث بن سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کو ٹرینڈ کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑی اپرچونٹیز بھی ہے. تو ہمارے ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ان میں بہت زیادہ چیلنجز ہے اور بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی ہے. The critical question is, will Pakistani grow older before they get richer? تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سارے پاکستانی بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے امیر بن جائیں گے یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں وہ بوڑھا ہونے سے پہلے امیر بھی بن جائیں گے یا نہیں. The answer to this question lies in the country's development and implementation of a strategy to educate and utilize the potential of Pakistan's young population. تو اس کوشچن کا جواب جو ہے یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک ڈیولپ ہو، ترقی یافتہ ہو، اور ہم اپنی جو ہماری اسٹریٹجی کہتے ہیں حکمت عملی کو، ہماری جو حکمت عملی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو لاگو کریں، تاکہ ہم اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کر سکیں اینڈ یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف پاکستانز ینگ پاپولیشن. اور پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے اس کی پوٹینشیل سے، ان کی استعداد سے ہم فائدہ اٹھائیں. یوٹیلائز کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. پاکستان's vocational education and training system is facing multiple challenges including access, quality, equity and relevance to industry. پاکستان کا ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ سسٹم جو ہے، جسے ٹی ویٹ کہتے ہیں، اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں شامل ہے ایکسیس. مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. ایکسیس کا مطلب ہے رسائی. اور اس کے علاوہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارا جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے کوالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ پور ہے. اور کوالٹی کے علاوہ ایکویٹی نہیں ہے. یہاں پہ میں تھوڑا ایکویلٹی اور ایکویٹی میں فرق واضح کر دوں. ایکویلٹی اور ایکویٹی میں فرق میں اس طرح سے آپ کو واضح کر دوں کہ فار ایگزامپل پاکستان کا جو اینول بجٹ ہے، اس میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایکویلٹی تو یہ ہے کہ اگر 20 روپیہ ہے تو 20 روپے میں سے 10 روپیہ ہم ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں اور 10 روپے ہم ہیلتھ کے اوپر خرچ کریں. تو یہ تو ایکویلٹی ہے. مطلب یہ کہ 20 روپے تھے، ہم نے برابر تقسیم کیے. 2 سیکٹر تھے، 2 سیکٹر میں ہم نے 20 روپے تقسیم کرنے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. 10 روپے ہم نے ہیلتھ کو دے دیے اور 10 روپے ہم نے ایجوکیشن کو دے دیے. لیکن ایکویٹی یہ ہوگا کہ لیٹ سے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے اور ہیلتھ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو ہم 15 روپے ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں اور 5 روپے جو ہے ہم ہیلتھ کے اوپر خرچ کریں. تو یہ ایکویٹی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ایکویٹی وہ ہوتی ہے کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں یا جتنے وسائل آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، جو ریکوائرڈ ریسورسز ہے وہ آپ کو مل جائیں، تو وہ ایکویٹی ہوتی ہے. اور ایکویلٹی
ایکویلٹی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے. 20 روپے ہے تو آپ کو 20 میں سے 10 ملیں گے کہ ان کے 10 ہی آپ کا حق بنتا ہے. 20 روپے میں صرف اور صرف آپ کو 10 روپے ملیں گے اور 10 جو ہے وہ ہیلتھ کو ملیں گے. تو یہ ایکویلٹی اور ایکویٹی میں فرق ہے. اینڈ ریلیونس ٹو انڈسٹری، اور انڈسٹری کے ساتھ جو ریلیونس ہے وہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن یا ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یا ووکیشنل انسٹیٹیوشن میں کسی اور چیز کو پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ انڈسٹری میں اور مختلف ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں. 3 ملین ینگ پیپل انٹر دا جاب مارکیٹ ایچ ایئر. 3 ملین ہمارے نوجوان جو ہے ہمارے جاب مارکیٹ میں ہر سال انٹر ہوتے ہیں. بٹ دا ٹیویٹ سیکٹر کین اکاموڈیٹ لیس دین ہاف اے ملین trainees annually and it's more than 3,500 institutes. اور جو ہمارا ٹیویٹ سیکٹر ہے وہ 500,000 سے کم ہمارے جو ٹریننگ حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں سالانہ وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں پورے ملک میں 3500 انسٹیٹیوٹس میں. ایون دا گریجویٹس آف دیز انسٹیٹیوشنز فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو گیٹ دا جابس. تو حتیٰ کہ جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن سے باہر آ جاتے ہیں، فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی نوکری ملنا مشکل ہوتی ہے بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو اسپیسیفک اسکلس، کہ ان کے مارکیٹ میں جن اسکلز کی ضرورت ہے وہ اسکلز ان کو نہیں سکھائے جاتے. اف دس ٹرینڈ کنٹینیوز، اگر اسی طرح یہ ٹرینڈ جاری رہا، اٹ وڈ فردر ایگریویٹ دا ان امپلائمنٹ پرابلم. تو ہماری بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ اور بھی سنگین بن جائے گا. ایگریویٹ مین سنگین صورت اختیار کرنا. اینڈ دس افیکٹ دا اکنامک گروتھ ان دا لانگ رن، اور ہماری معاشی ترقی کو متاثر کرے. پرہیپس دا بگیسٹ ایڈوانٹیجز آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ ٹو اکانومی آر ٹو ہیلپ فائٹ ان امپلائمنٹ. شاید سب سے بڑا فائدہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کا یہ ہے معیشت کو کہ اس سے بے روزگاری میں کمی آ جاتی ہے. ان امپلائمنٹ بے روزگاری. اینڈ ایلیویٹ پراپرٹی. ایلیویٹ کا مطلب ہے کم کرنا، اور غربت جو ہے وہ اس سے کم ہو جاتی ہے. In fact, it has also been referred to as solution to terrorism. حقیقت میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، ہمارے لوگ اگر ہنر مند ہو، ہمارے لوگ اگر کوئی کسب کر رہے ہو، ہنر جانتے ہو، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے. تو جو فضول کام ہے ان کی طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. ٹیررزم کہتے ہیں دہشت گردی کو. یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا حل ہے. کرائمز اور جرائم کا، اینڈ ادر سوشل پرابلمز اور دوسرے سماجی مسائل کا. دا ٹائم از رائپ فار سچ انویسٹمنٹ. ابھی وقت جو ہے آ گیا ہے کہ ہم نوجوانوں کے اوپر یا ٹیکنیکل سیکٹر پہ انویسٹ کریں. اینڈ سیٹنگ دا گولز آف آر فیوچر کورس آف ایکشن. اور ہمارے مستقبل کے لائے عمل کے لیے ہم اپنے مقاصد کا تعین کریں. وی نیڈ ٹو میک پالیسیز. ہمیں ایسے پالیسیز بھی بنانے چاہیے وچ آر ناٹ اونلی ریلیونٹ بٹ امپلیمنٹیبل. جو نہ صرف ریلیونٹ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو چیز انڈسٹری کو جو جن سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ریلیونس ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ سکلز پڑھائی جائیں، وہ سکلز بچوں کو سکھائی جائیں بٹ امپلیمنٹیبل. لیکن ان کو یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ لاگو کرنے کی بھی قابل ہو. وی ہیو دا بیسٹ پالیسیز آف دا ورلڈ in every department of the government. ہمارے پاس گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ میں دنیا کی بہترین پالیسیاں ہیں، بٹ وی فیل ٹو امپلیمنٹ اٹ افیکٹولی. لیکن ہم اچھی طرح سے ان کو لاگو کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. سو along with the policy options we need to look into the issues of implementation as well. تو پالیسی کے آپشن کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے پاس بہترین پالیسیز موجود ہے، ہمیں لک انٹو کہتے ہیں کنسیڈر کرنا، سوچنا. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے دا ایشوز آف امپلیمنٹیشن ایز ویل. جو
امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ہم پالیسی کو لاگو نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ In the field of technical education, Pakistan should learn from developed countries like Japan and Germany. تکنیکی تعلیم کے میدان میں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک جیسے جاپان اور جرمنی سے سیکھنا چاہیے۔ These two countries positively transformed their economies after World War II through a laser beam focus on technical and vocational ایجوکیشن۔ یہ دو ممالک پازیٹیولی ٹرانسفارمڈ کہتے ہیں چینجڈ تھرو لیزر بیم فوکس، دس از ان ایڈیم۔ لیزر بیم فوکس ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ بڑی شدت کے ساتھ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اوپر انہوں نے توجہ دی۔ لیزر بیم فوکس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو جاپان اور جرمنی نے ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ جو تعلیم تھا ان کے میدان میں اپنے لیے اہداف مقرر کیے اور پھر ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بڑی شدت سے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ Those two countries positively transformed their economies after World War II through a laser beam focus on technical and vocational education. ان دو ممالک نے مثبت طور پر اپنی معیشت کو تبدیل کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے میدان میں اپنے لیے اہداف مقرر کیے اور ان اہداف کے حصول تک آرام سے نہیں بیٹھے۔ جاپان became a giant in the field of technology. جاپان ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بہت بڑا جائنٹ بن گیا، and one of the world's leading economies by developing a skilled and trained workforce. اور دنیا کی معیشتوں کو لیڈ کرتا رہا اور دنیا کی معیشتوں میں سربراہانہ کردار ادا کرتا رہا by developing a skilled and trained workforce. اپنی آبادی کو، اپنے لوگوں کو تکنیکی میدان میں یا پیشہ ورانہ میدان میں تربیت یافتہ بنا کر جاپان دنیا کی معیشتوں میں سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ جرمنی the fourth largest economy in the world today. جرمنی جو آج پوری دنیا کی معیشتوں میں چوتھے نمبر پر ہے، prides itself on its vocational education. وہ اپنے پیشہ ورانہ تعلیم کے اوپر فخر کر رہا ہے، اپنے پیشہ ورانہ تعلیم کا پرائڈ لے رہا ہے، اینڈ ٹریننگ ویٹ سسٹم، اور ان کا جو ویٹ سسٹم ہے ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ سسٹم، ان کے اوپر جرمنی جو ہے وہ فخر کر رہا ہے۔ More than 1/3, 33% of all students who graduate from secondary school in Germany enter a vocational training program. جرمنی میں 33% طلباء، مطلب جتنی بھی طلباء ہے ان کا 33% جو ہے وہ جب سیکنڈری اسکول سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں داخل ہوتے ہیں۔ اینڈ اباؤٹ 51% آف دا کنٹریز ورک فورس آر اسکلڈ ورکرز ٹرینڈ ان دا ویٹ سسٹم۔ اور پھر اس کے بعد 51% جو آبادی ہے جرمنی کی وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہنرمند لوگ ہیں، آر اسکلڈ ورکرز ٹرینڈ ان دا ویٹ سسٹم، اور جو ان کا ویٹ سسٹم ہے ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ آدھی آبادی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ویٹ ایجوکیشن سسٹم کی تربیت یافتہ ہے۔ دی فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح had also stressed the need for scientific and technical education. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی زور دیا تھا تکنیکی تعلیم کے حصول کے اوپر، تکنیکی اور سائنسی تعلیم کے حصول کے اوپر زور دیا تھا۔ سو stressed کا مطلب ہے emphasized، زور دینا، to build the economic future of پاکستان، تاکہ پاکستان کی معاشی مستقبل کی تعمیر ہو سکے۔ پاکستان کے معاشی مستقبل کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی سائنسی اور تکنیکی تعلیم کے حصول کے اوپر زور دیا تھا۔ In his speech at the Dhaka University Convocation on March 24, 1948, he said,
24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علموں کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and your ambition to other channels. ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذہن کو تبدیل کریں، اپنے مائنڈ کو تبدیل کریں. ڈائیورٹ کا مطلب ہے چینج کرنا، ڈائیورٹ تبدیل کرنا. اپنی توجہ کو تبدیل کریں اور اپنے مقاصد کو تبدیل کریں. اینڈ ایمبیشن، جو آپ کی خواہش ہے، ٹو دا ادر چینلز، زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں ان کی طرف اپنی توجہ، اپنا مائنڈ تبدیل کریں. اینڈ ادر ایونیوز، اور دوسرے شاہراہیں اینڈ فیلڈز اور شعبے دیٹ آر اوپن ٹو یو، جو زندگی میں آپ کے لیے بالکل کھلے ہیں. اینڈ ویل انکریزنگلی بیکم سو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی 1948 میں بھی لوگ جو تھے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف یا ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں ان طالب علموں کو وصیت کرتے ہیں کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ، اپنی ذہنیت اور اپنے مقاصد اور آپ کی جو خواہشات ہے زندگی میں دوسرے شعبوں کی طرف ان کو لے آئیں. اور زندگی میں بہت ساری شعبے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے آسماں اور بھی ہے. There is no shame in doing manual work and labor. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ مینول ورک کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرنا، کوئی کسب کرنا. ہاتھ سے کام کرنے میں اور مشقت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں کی یہ سب سے بڑی فلا ہے کہ وہ پھر شرماتے ہیں. تو یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو یہ سارے کام جو پاکستان میں کرنے سے وہ شرماتے ہیں، باہر بڑی خوشی سے کرتے ہیں. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ immense scope کا مطلب ہے بہت بڑا سکوپ ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ تکنیکی تعلیم کا بہت بڑا سکوپ ہے، بہت بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر تربیت یافتہ لوگوں کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. دی کرنٹ اسٹیٹ آف TVET از ناٹ انکریجنگ. TVET کی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 1 million اسکلڈ ورکرز ایوری ایئر. ہمیں کم از کم ہر سال 1 ملین ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے ٹو کیٹر ٹو آر انڈسٹری اینڈ ادر سیکٹرس. کیٹر ٹو کا مطلب ہے ضرورت پوری کرنا. ہماری انڈسٹری اور دوسرے سیکٹرز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر سال 1 ملین ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے. دا اسٹرینتھ آف اسکلڈ ورکرز ان دا کنٹری however remains just around 300,000. جبکہ ہمارے ملک میں جو ہنرمند لوگ ہیں ہر سال جو فارغ ہوتے ہیں وہ 3 لاکھ ہے. It is hurting to note that hardly 16.3% of the youth cohort complete secondary education. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ صرف 16.3% ہمارے نوجوان جو ہے جب سیکنڈری اسکول کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، with the result that more than 3/4 leave educational institutions without foundational or life skills. اس میں صرف اور صرف 3/4 جو ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو 16.3% ہے، اس کے اگر ہم 4 حصے بنائیں اور ان 4 میں سے جو 3 حصے ہیں وہ جب سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس کا جو ایجوکیشن ہے جب وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بنیادی جو لائف سکلز ہے، لائف گزارنے کے لیے جو سکلز ان کو چاہیے، جو ہنر ان کو چاہیے، ان سے وہ محروم ہوتے ہیں. The majority of Pakistan's emerging labor force is either without education and skills. پاکستان کی آبادی کی جو اکثریت ہے وہ یا تو تعلیم سے محروم ہوتے ہیں یا پھر ہنر
جو بنیادی ہنر ہے زندگی کے ان سے محروم ہوتے ہیں، اور ہیز اے ویری لٹل آف بوتھ، یا پھر بہت کم جو ہے ان دونوں میں سے بہت کم تعلیم بھی ہوتی ہے ان کے پاس اور بہت کم سکلز بھی ہوتے ہیں. Thus, the sustainable delivery of quality TVET is critical to the attainment of Pakistan's economic development goals. سسٹینیبل کہتے ہیں پائیدار کو، تو پائیدار قسم کا کوالٹی ٹی ویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. کریٹیکل کا مطلب ہے اہم ہے، ٹو دا اٹینمنٹ آف پاکستانز اکنامک ڈیولپمنٹ گولز، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے جو اہداف ہے ان کے حصول کے لیے معیاری قسم کا پیشہ ورانہ تعلیم، معیاری قسم کی تکنیکی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. The other challenge of the system is that it doesn't give due importance to vocational and technical education. ہمارے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ یہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. This resulted in the mismatch between the skilled manpower required and the skilled manpower available. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تربیت یافتہ لوگ جتنے ہمیں ریکوائرڈ تھے اور جتنے ہمیں اویلیبل تھے ان کے درمیان کوئی باہمی مطابقت پیدا نہ ہو سکی. Majority of the workers in the tattered economy have never been to vocational training institutions. تو کام کرنے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے جو اس کمزور معیشت میں کام کرتی ہے کہ وہ کسی تکنیکی یا پیشہ ورانہ انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں اور وہاں اپنے سکلز کو پالش کریں. مور ایور ووکیشنل ٹریننگ کورسز لیک مارکیٹ رسپانسونیس. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پیشہ ورانہ تربیتی کورسز ہے ان میں مارکیٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے کہ مارکیٹ فار ایگزامپل ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کو یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں کون سے ہنر کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، کون سے ہنر جو ہے زیادہ ان کو چاہیے. The contribution of the industry in the development of curricula is also limited. اور پھر اس کے بعد جو کردار جو حصہ انڈسٹری کا ہے کریکولا کے ڈیولپمنٹ میں وہ بھی بڑا محدود ہے. Due to this reason, there are insufficient linkages with industries and coverage of trades in the service sector, which has higher employment potential. اور ان وجوہات کی وجہ سے جو لنکیجز ہے، جو رابطے ہیں وہ ناکافی ہے انڈسٹریز کے درمیان اور اس سیکٹر کے درمیان جس سیکٹر میں امپلائمنٹ کا، روزگار کا بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے. دا ٹریننگ انفراسٹرکچر از ویک اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ. اس کے علاوہ جو ہمارا تربیتی انفراسٹرکچر ہے وہ بہت کمزور ہے اور بہت فرسودہ ہے. دیر از اے شارٹیج آف ٹرینڈ ٹیچرز اینڈ ٹرینرز. ہمارے ہاں تربیت یافتہ ٹیچروں کی کمی ہے ٹو ہینڈل کورسز، کہ وہ کورسز کو ہینڈل کر سکے، اینڈ ٹرین ایٹ دا جیوگرافک لیول، اور پھر اور ٹیچروں کو ٹرین کرے مختلف لیول پہ، مختلف جیوگرافک لیول پہ. مور ایور لیک آف ایڈیکویٹ بلڈنگس، ماڈرن ایکوپمنٹ اینڈ نیو اینڈ را مٹیریلز میکس اٹ ہارڈ ٹو آرگنائز کورسز. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ہاں کالجز میں مناسب بلڈنگز موجود نہیں ہیں، اور اگر بلڈنگز موجود ہے تو پھر اس میں جدید جو ایکوپمنٹ ہے، جدید سامان ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وہ موجود نہیں ہے. اینڈ را مٹیریل، اور را مٹیریل بھی، جس کی وجہ سے میکس اٹ ہارڈ ٹو آرگنائز کورسز، جس کی وجہ سے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ٹرینرز ہے، جو ڈیزائنرز ہے، وہ کسی کورس کو ڈیزائن کر سکے یا تیار کر سکے. The other noticeable challenge as one of the reason is unattractiveness of vocational education because of the low financial returns received by vocational and technical graduates. اور جو سب سے واضح چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پیشہ ورانہ نظام تعلیم ہے اس کی وجہ سے لوگ اسی وجہ سے اٹریکٹ نہیں ہوتے
کہ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء جب باہر جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ان کو جو مالی معاوضہ ملتا ہے، جو پیسہ وہ کماتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ چونکہ میٹیریلسٹک مائنڈڈ ہے اور پھر ہر ایک کام کا وہ اینڈ دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیسا ہوگا، اس کے فائنانشل جو سکسیس ہے وہ کتنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے. دیر آر لمیٹڈ اسکالرشپ اسکیمس، اور پھر وظائف کا جو انتظام ہے وہ بھی بڑا محدود ہے. اینڈ دا ڈراپ آؤٹ ریٹ آف گریجویٹ از ہائی بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف سفیشینٹ اسکالرشپس. اور پھر جو پیچھے رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، وہ جو ان ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو اخراجات ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہے رہ جانا. وہ اسی وجہ سے یہ شرح زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مناسب مقدار میں کوئی اسکالرشپس موجود نہیں ہے. اینڈ پاکستان پیپل آر آبسیسڈ ود گریبنگ اے گریجویشن ڈگری. پاکستان میں لوگ صرف اور صرف آبسیسڈ کا مطلب ہے حاوی ہونا، لوگوں کے ذہن کے اوپر حاوی ہے کون سی چیز؟ گریجویشن کی ڈگری. اینڈ جنرلی لک ڈاؤن اپان ووکیشنل ایجوکیشن. لک ڈاؤن اپان از ان ایڈیم، اس کا مطلب ہے نفرت کرنا. اور لوگ ووکیشنل ایجوکیشن سے اسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گریجویشن کے بعد وہ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کسب میں، ہنر میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. This has resulted in a situation where on one hand there are scores of unemployed graduates. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس طرح نکلتا ہے کہ ایسے حالات پر بن جاتے ہیں جہاں پہ بیسیوں ہمارے بے روزگار گریجویٹس جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی جاب یا کوئی نوکری نہیں ملتی. There is a huge shortage of skilled workers. ہمارے ہاں ہنرمند لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے، سچ ایز پلمبرز، جس طرح کے پلمبرز ہے، الیکٹریشنز ایٹسیٹرا. دا فارمل ٹریننگ سسٹم بیکاز آف اٹس ایجوکیشنل انٹری ریکوائرمنٹس اینڈ لانگ ڈیوریشن آف کورسز از ڈیزائن ٹو ایکسکلوڈ دا انڈر پریویلیجڈ انفارمل سیکٹر ورکرز. جو ہمارا باقاعدہ تربیت کا نظام ہے وہ اپنی تعلیمی جو داخلی ضروریات ہے ان کی وجہ سے، اور پھر ان کورسز کا جو ڈیوریشن ہے، لانگ ڈیوریشن، اس کی وجہ سے بہت سارے طلباء جو تعلیم حاصل کرنا بھی اگر چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، اس میں داخلہ نہیں لے سکتے، اور وہ اسی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ان کورسز کا دورانیہ زیادہ ہے اور دوسرا ان کے اوپر پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. Above all, the lack of equivalence for employment purpose, vertical mobility, lack of convergence between various agencies and recognition are compounding the problem. Lack of equivalence for employment purpose. نوکری کے حصول کے لیے جو ڈاکومنٹس کسی میکینک کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک کارپینٹر ہوگا یا ایک پینٹر ہوگا یا ایک ڈیزائنر ہوگا، وہ بہت اچھا مطلب ایک بہت اچھا پینٹر ہوگا، بہت اچھا ڈیزائنر ہوگا، لیکن ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگی کہ اگر وہ کسی نوکری کے لیے اپلائی کر سکے، امپلائمنٹ پرپز کے لیے اس کو استعمال کر سکے. پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے اچھے نامی گرامی آرٹسٹ ہوتے ہیں، نامی گرامی میکینک ہوتے ہیں، تو وہ کام تو بہت اچھا اپنا جانتے ہیں، لیکن امپلائمنٹ پرپز کے لیے جو ان کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے وہ ان کو نہیں مل سکتے، کہ ان کے یہاں پہ ہمارا جو ٹی ویٹ سسٹم میں رولز ہے وہ ان کو داخلہ نہیں دلا سکتے. ورٹیکل موبلٹی مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس طرح آ رہی ہے تو یہ شروع سے اس طرح آ رہا ہے کہ یہ جو پینٹرز، آرٹسٹ، میکینکس ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے اور ابھی بھی اسی سمت میں یہ کام جاری ہے. لیک آف کنورجنس بٹوین ویریس ایجنسیز اینڈ ریکگنیشن آر کمپاؤنڈنگ دا پرابلمس. اور مختلف ایجنسیز کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی ریکگنیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مسائل ہے، کمپاؤنڈنگ دا پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. Vocational education should be provided out of the mainstream education.
پیشہ ورانہ نظام تعلیم کو مین اسٹریم ایجوکیشن کے ساتھ پرووائڈ کیا جائے. جس طرح ہمارے اسکولوں میں کالجز میں میٹرک اور FEC کے طلباء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسی تعلیم کے ساتھ پیشہ ورانہ نظام تعلیم جو ہے وہ بھی ان بچوں کو پرووائڈ کیا جائے. اینڈ دیر از نیڈ ٹو ایکسپینڈ اینڈ اپ گریڈ دا ایگزسٹنگ TVET سسٹم. اور موجودہ TVET سسٹم کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپینڈ کا مطلب ہے پھیلانا اور اپ گریڈ کا مطلب ہے ترقی دینا، اپڈیٹڈ بنانا. تو موجودہ جو TVET سسٹم ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے. The emphasis on TVET may have been stronger on tertiary programs. Emphasis کہتے ہیں زور دینا. تو TVET ایجوکیشن کے اوپر زور اس طرح دیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو ٹیریشری پروگرام کے ذریعے چلایا جائے. ٹیریشری ایجوکیشن پروگرام وہ پروگرام ہوتے ہیں جو سبسڈی یا سبسڈائزڈ ریٹ پہ ایجوکیشن پرووائڈ کیا جاتا ہے، کم پیسوں پہ، کم فیسوں کے ساتھ طالب علم سے کم فیسز وصول کی جاتی ہے. تو سبسڈی دی جاتی ہے، سبسڈائزڈ ایجوکیشن یا سبسڈائزڈ پروگرامز کے ذریعے ان کو چلایا جا سکتا ہے. Yet there is a need to create clear and strong linkages with the general vocational education and training system. پھر بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا جو عام پیشہ ورانہ نظام تعلیم ہے اور ہمارا جو تربیتی نظام ہے ان دونوں کے درمیان مضبوط لنک، مضبوط رابطہ قائم کیا جائے. Technical education needs to be expanded so as to prompt the research trend in educational institutions. تکنیکی تعلیم کو مزید پھیلانا چاہیے، اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ریسرچ کا جو عمل ہے اس کو پرومپٹ مین تیز بنانا، تاکہ ریسرچ کے عمل کو تیز بنایا جا سکے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. The educational pattern at school level needs to be redesigned to facilitate skill development. جو تعلیمی نظام ہے، جو جس طرز پہ، جس پیٹرن پہ بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اسکل ڈیولپمنٹ، تاکہ بچے جو ہے ہنر کو ترقی دے، اسکل کو ترقی دے. انٹیگریشن آف ووکیشنل ایجوکیشن سسٹم از نیڈڈ ایٹ دس لیول. تو اسی سٹیج پہ، اسی لیول پہ یہ بات ضروری ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن سسٹم یا پیشہ ورانہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو انٹیگریٹ کیا جائے، اس کو شامل کیا جائے، اس کو ملایا جائے عام ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے ساتھ. اٹ شوڈ بی سبسڈائزڈ اینڈ اسکالرشپس اسٹیپنڈز should be awarded to deserving students. تو اس نظام تعلیم کو سبسڈائزڈ کیا جائے. سبسڈائزڈ یا سبسڈی کا مطلب ہے کم نرخوں پہ تعلیم پرووائڈ کرنا. جس طرح کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ بجلی کی مد میں سبسڈی دیتی ہے، لیٹ سے 5 ارب روپے انہوں نے بجلی کی مد میں سبسڈی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کا جو خرچہ بنتا تھا 10 ارب خرچہ تھا، تو 10 ارب میں سے 5 ارب حکومت نے دے دیے، تو باقی 5 ارب جو ہے وہ کنزیومرز کے اوپر ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو اسی طرح ایجوکیشن میں بھی سبسڈی دینی چاہیے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مد میں یا ووکیشنل ایجوکیشن کی مد میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سبسڈی دیں. اور پھر اس کے علاوہ اسکالرشپس اور اسٹیپنڈس، دونوں کا مطلب ہے وظائف. طلباء کو وظائف بھی دیے جائیں جو مستحق طلباء ہے، ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس. سبسٹینشیل ایکسپینشن اینڈ امپرومنٹ ان quality of vocational education and training is required at all levels for raising employability and productivity. تو جزوی طور پر اس کی جو سبسٹینشیل ایکسپینشن کہتے ہیں، جزوی طور پر جو اس کا پھیلاؤ ہے اور اس کی کوالٹی میں جو بہتری ہے پیشہ ورانہ اور تکنیکی ایجوکیشن کی، وہ بڑی اشد ضرورت ہے تمام لیولز پر، تاکہ ہم اپنی امپلائیبلٹی کہتے ہیں روزگار کی جو حالت ہے اس کو بہتر بنائیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے، اینڈ پروڈکٹیوٹی اور
اس ہنر کا، اس اسکل کا نہ صرف اسی انڈیویجول کو یا اس کی فیملی کو فائدہ ہو، بلکہ ملک کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہو۔ Proper teaching materials must be developed keeping in view the requirements of different trades۔ مختلف ٹریڈس کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیچنگ میٹیریل کو بھی دوبارہ ٹیلر کرنا چاہیے، دوبارہ ڈیزائن کرنا چاہیے۔ دا کورس کریکولا شوڈ بی ریوائزڈ پیریوڈیکلی۔ تو یہ جو کورسز ووکیشنل ایجوکیشن میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، ان کو ریوائز کرنا چاہیے۔ پیریوڈیکلی مینز سال بعد، 1.5 سال بعد جو مارکیٹ کے ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق اس کو دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے۔ تھرو فلیکسیبل اپروچز بیسڈ آن دا لرننگ آؤٹ کم۔ فلیکسیبل اپروچز کے ساتھ جو بچوں کا لرننگ آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے۔ مور اینڈ مور پاپولر اینڈ مارکیٹ اورینٹیڈ کورسز نیڈس ٹو بی انٹروڈیوسڈ۔ جو پرانے اور فرسودہ آؤٹ ڈیٹڈ کورسز ہے، ان کو کورس سے خارج کر کے جو پاپولر اور مارکیٹ میں جن کورسز کی ضرورت ہے ان کو پڑھانا چاہیے ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ان کو متعارف کرایا جائے۔ ووکیشنل ایجوکیشن شوڈ بی مور کمپیوٹر بیسڈ اینڈ کمپیوٹرائزڈ پروگرامز شوڈ بی اے پارٹ آف دا جنرل کریکولم۔ پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کے ذریعے دی جائے، اور کمپیوٹرائزڈ پروگرامز جو ہے وہ جنرل کریکولم کا حصہ ہو۔ دا پیٹرن آف ٹریننگ شوڈ میٹ دا نیو اینڈ چینجنگ بزنس ریکوائرمنٹس۔ جس پیٹرن پہ پیشہ ورانہ یا تکنیکی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ جو موجودہ ہماری بزنس کی ریکوائرمنٹس ہے، مارکیٹ کے ریکوائرمنٹس ہے، اس کو میٹ کرنا چاہیے۔ دیر از اے نیڈ فار کریشن آف ایکسٹینسو اسکل ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ انفراسٹرکچر۔ اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری جو اسکلز ہے بچوں کی، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایکسٹینسو پروگرام بنائیں، کوئی ایکسٹینسو اپرچونیٹیز بچوں کو پرووائڈ کریں، اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنائیں۔ The vocational education system should be made more flexible and inclusive for sustainable growth۔ پیشہ ورانہ نظام تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فلیکسیبل بنایا جائے اور اس میں سسٹینیبل، پائیدار جو ترقی ہے اس کو شامل کیا جائے۔ The government should introduce suitable reforms and strengthen vocational education and training۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پائیدار قسم کے ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں اور پیشہ ورانہ نظام تعلیم کو اور تکنیکی نظام تعلیم کو مزید بہتر بنائیں۔ It should make a clear policy to facilitate capacity expansion through private sector's participation۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک واضح حکمت عملی بنائیں تاکہ وہ جہاں تک اس پروگرام کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن کی مدد سے، وہ وہاں تک ایکسپینڈ ہو سکے۔ It should also make investments in vocational training institutions and subsidize education for deserving students۔ اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انویسٹ کریں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں یا ووکیشنل ایجوکیشن کے میدان میں، تاکہ مستحق طلباء کو کم نرخوں پہ تکنیکی یا پیشہ ورانہ تعلیم مہیا کیا جا سکے۔ The government should actively work on promotion of industry and academia interaction to narrow the existing gap between demand and supply of skilled workers۔ تو گورنمنٹ کو بڑی مستعدی کے ساتھ انڈسٹری اور اکیڈیمیا انٹریکشن کی ترقی کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہنرمند لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اور موجودہ جو اسٹوڈنٹس کی اویلیبلٹی ہے، ان کے درمیان گیپ کو کم کیا جائے۔ فار ایگزامپل جو اسکلڈ لوگ ہیں مارکیٹ میں، جن کی ضرورت ہے، جن اسکلز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور ٹیکنیکل یا ووکیشنل ایجوکیشن سے جتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان جو گیپ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ مستعدی کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی بنائے جس کی وجہ سے یہ گیپ جو ہے وہ کم سے کم پڑ جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے انٹریکشن کے اوپر
ایک واضح اور مستعد پالیسی بنائیں تاکہ جس ریشیو سے ٹیکنیکل یا ووکیشنل ایجوکیشن سے یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں جتنا ڈیمانڈ ہے، تو ان دونوں کے درمیان یہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمیں زیادہ اسکلڈ ورکر کی ضرورت ہے، اور جو اکیڈیمیا سائڈ پہ یا ٹیکنیکل یا ووکیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں سے اتنے لوگ مارکیٹ کو نہیں مل رہے ہیں، اور یہ گیپ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے پرابلم بن گئے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی واضح ایسی پالیسی بنائے جس سے وہ اس گیپ کو کم کر سکے۔ Moreover, awareness among the general public about these programs should be created extensively۔ اس کے علاوہ عام لوگوں میں ان پروگرامز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ There is a lack of awareness about the type of courses, trades, institutions and opportunities available in the case of TVET۔ اور لوگوں میں اس آگاہی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں کون سے پروگرامز، کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، کون سے ٹریڈز انسٹیٹیوشنز اور کون سی اپرچونٹیز ان کے لیے اویلیبل ہے TVET سیکٹر میں۔ The awareness campaign should be such that it provides all possible information in various fields through various means۔ تو یہ آگاہی کا جو مہم ہے، کمپین کہتے ہیں مہم کو، تو آگاہی کا یہ مہم جو ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں تمام ممکنہ انفارمیشن موجود ہو مختلف شعبوں کے حوالے سے، مختلف ذریعوں کے ذریعے۔ Adequate publicity is needed to improve the image of vocational education and training institutes and center۔ Adequate کا مطلب ہے مناسب، پبلسٹی اشتہار، مشتہر کرنا، اشتہار۔ تو ووکیشنل ایجوکیشن کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ مناسب اشتہار اس کا کیا جائے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی اور سینٹرز کی۔ ووکیشنل ایجوکیشن کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز اور جتنی بھی ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کا مناسب اشتہار دیا جائے۔ ووکیشنل ایجوکیشن، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور اس طرح کی دوسرے مراکز کا امیج بہتر بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی مناسب جو ہے پبلسٹی کی جائے، اس کو مناسب مشتہر کیا جائے۔ یونیورسٹیز شوڈ آلسو ڈیولپ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ود آٹونومی۔ یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر خودکار طریقہ کار کے ذریعے اسکل ڈیولپمنٹ کوئی سینٹرز بنائیں۔ ووکیشنل ایجوکیشن از ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل ٹو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس۔ جو مستحق طلباء ہے ان کے لیے بآسانی پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ It is therefore essential to plan vocational education at the post-secondary level through distance learning mode to help the unemployed youth۔ تو اسی وجہ سے یہ بات ابھی ضروری ہو گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی منصوبہ پیشہ ورانہ نظام تعلیم جو ہم پوسٹ سیکنڈری لیول پہ دیتے ہیں، ڈسٹینس لرننگ موڈ کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں دیہی علاقوں میں ان کو اس کا فائدہ ہو۔ ڈراپ آؤٹس یا وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے سے رہ گئے ہیں، اینڈ انسکلڈ انڈسٹریل ورکرز، یا ہمارے ایسے مزدور جو کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ شہر میں جا کے کسی ووکیشنل یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے سکے، تو ان کے لیے ڈسٹنگ لرننگ موڈ پہ یہ پروگرام جو ہے یہ چلائے جائیں، تاکہ وہ اپنے علم کو، اپنے نالج کو امپروو کریں، اپنے اسکل کو امپروو کریں، اور جاب کی جو پوٹینشیل ہے، کام کرنے کا جو استعداد ہے ان کا، اس کو امپروو کریں۔ If suitable and updated policies and schemes were implemented in letter and spirit، اگر مناسب اور اپڈیٹڈ قسم کی پالیسیاں اور اسکیمز کو لاگو کیا گیا لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ،
and the field of vocational and technical education. پیشہ ورانہ اور تکنیکی نظام تعلیم کے میدان میں it can sail the country through current rough waters towards bright future. تو یہ ہمارے ملک کی کشتی کو جو پانی کا بور ہے، جو رف پانی ہے، اس سے باہر نکال سکتی ہے ایک اچھے مستقبل کی طرف with high employment، جس میں ہمارے نوجوان جو ہے ان کے پاس روزگار کے زیادہ مواقع ہوں گے، اینڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو معاشی ترقی ہوگی وہ بھی پائیدار قسم کی، سسٹینیبل کہتے ہیں پائیدار معاشی ترقی ہوگی. Okay, dear students, this was the explanation. I hope you have understood the reading and explanation of the text. Now we will move to the exercise and solve all the questions of exercise. ابھی ہم اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف جائیں گے اور ایکسرسائز کے سارے سوال حل کریں گے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم کویسچن آنسرز کی طرف جائیں گے اور کویسچنز کے جو آنسرز ہے وہ حل کریں گے. Okay, dear students, these are the questions answers of the chapter Technical Education. So question number 1 is, why do we need more technical education than general education in Pakistan? پاکستان میں عام تعلیم سے زیادہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ So the answer of the question is, we need more technical education than general education in Pakistan because we are badly in need of technically trained people in various fields of life. ہمیں پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ٹیکنیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں، جو ہنرمند لوگ ہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the students of Dhaka University had also stressed upon getting technical education and doing manual jobs. قائد اعظم محمد علی جناح جب 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے تو اسی خطاب میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہنرمند لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کی بڑی اشد ضرورت ہے. تو دیکھیں 1948 میں ہمیں ہنرمند لوگوں کی اتنی اشد ضرورت تھی، اس وقت سے لے کر آج تک ہم جو ہمارے ٹیکنیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں یا ہنرمند لوگ ہیں، اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. Our universities are producing thousands and thousands of jobless youths. ہماری یونیورسٹیاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان پیدا کر رہے ہیں. causing burden on the economy، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بن گئی ہے. while technically trained people not only contribute to the prosperity of their families، جبکہ جو ہنرمند لوگ ہیں وہ نہ صرف اپنی خاندانوں کی لک آفٹر کرتے ہیں، rather they play a key role in strengthening the economy of the country، بلکہ وہ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. The more we produce technically trained people، تو جتنے زیادہ ہم تربیت یافتہ ٹیکنیکلی تربیت یافتہ لوگوں کو پروڈیوس کریں گے، پیدا کریں گے، the more prosperous we will be، اتنی ہی ہم زیادہ خوشحال ہوں گے، پراسپرس ہوں گے. Here comes to my mind few couplets of the great پشتو poet خوشحال خان خٹک. تو یہاں پہ میرے ذہن میں پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کے یہ چند اشعار میرے ذہن میں آئے
He says, Ta ta chawil che asman ta khatal grandi. Ta ta chawil che asman ta khatal grandi. زبلار ورته پیدا کړم په هنر. که طالع او هنر دواړه سره یو شي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر. So I have translated these verses into English. Khushal Khan Khattak says, Who told you it is difficult to reach the sky? I will find the way for it through skills. If fortune and skill accompany, I, Khushal, will choose skill. Tale is Persian word and it means bakht, kismat. So he says that if fortune or luck is accompanied with the skill, Khushal Khan Khattak will choose the skill. He will not choose the fortune or the luck. Rather, he will choose skill. Question number 2 is, how did technical education help Japan and Germany recover their economy after World War II? So اس question کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی نے اپنی اکانومی کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے یا ووکیشنل ایجوکیشن کے ذریعے کیسے مضبوط بنایا. So the answer of the question is, technical education helped Japan and Germany recover their economy after World War II. These two countries, realizing the importance of technical education, positively transformed their economies after World War II through a laser beam focus on technical and vocational education. ان ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے اس طرح مضبوط بنایا کہ جاپان اور جرمنی کے جو تھنک ٹینک تھے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا تو یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح وہ اس بربادی سے اپنے آپ کو نکالے. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو تربیت یافتہ بنائیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ووکیشنل ایجوکیشن میں. تو انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو یا ووکیشنل ایجوکیشن کو کمپلسری بنایا اسٹوڈنٹس کے لیے SSC لیول تک. جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں SSC یا HSCC لیول تک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریکٹیکل کا ایگزام دیتے ہیں فزکس، کیمسٹری اور بایو میں. تو اگر وہ پریکٹیکل ایگزام میں فیل ہوتے ہیں تو ان کو میٹرک یا FSC کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. تو اسی طرح جاپان اور جرمنی نے بھی عام تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلانا شروع کیا اور آج بھی ان ممالک میں سکلز کی بہت زیادہ مانگ ہے. تو اگر ادھر کوئی یہ اسٹوڈنٹس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں فیل ہو جاتا تھا یا ووکیشنل ایجوکیشن میں فیل ہو جاتا تھا تو ان کو جو مین سٹریم ایجوکیشن کی جو ان کی ڈگری تھی وہ نہیں دی جاتی تھی. اور ویسے ان ممالک میں ڈگری سے زیادہ ڈپلومہ کی بہت زیادہ مانگ ہے. ڈپلومہ از یوزڈ ان ٹیکنیکل سینس لائک پریکٹیکل سینس. The students engaged in mainstream education had been given technical education up to SSC level. More than 1/3, 33% of all students who graduate from secondary school in Germany enter a vocational training program, and about 51% of the country's workforce are skilled workers trained in the VET system. VET stand for Vocational Education Training. تو جرمنی کی جو 51% اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن ہے وہ اسکلڈ ورکرز ہے. ویٹ سسٹم سے انہوں نے مختلف قسم کے اسکلز
سیکھے ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ممالک میں سکلز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. Question number 3 is, why is a linkage between the industries and technical education training centers necessary? انڈسٹریز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹریننگ سینٹرز میں لنکیج کیوں ضروری ہے؟ سو دا آنسر آف دا کوشچن از دا لنکیج بٹوین دا انڈسٹریز اینڈ دا ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹریننگ سینٹرز آر نیسیسری بیکاز دس از ہاؤ وی کین کیٹر ٹو آر انڈسٹری اینڈ ادر سیکٹرز. یہ لنکیج اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اس لنکیج کے ذریعے ہم اپنی انڈسٹریز کی جو ضروریات ہے، جو ڈیمانڈز ہے، اس کو کیٹر فار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دا ہیڈ آف دا انڈسٹریز شوڈ وزٹ دا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس اینڈ انفارم دا ہیڈ آف دیز انسٹیٹیوٹس اباؤٹ دا مارکیٹ ڈیمانڈس. انڈسٹریز کے ہیڈ کو چاہیے، انڈسٹریز کے ہیڈز کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کے سربراہان سے باقاعدہ ملاقاتیں کریں اور ان کو اپنے ڈیمانڈز سے آگاہ کریں تاکہ وہ پھر ان ڈیمانڈز کے مطابق اپنے کریکولم کو ڈیوائز کریں، اپنے کورس کو ڈیوائز کریں. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس شوڈ ڈیوائز اے کورس کریکولم ٹو میٹ دا ڈیمانڈز آف دا مارکیٹ. تو پھر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کا کام ہے کہ ان ڈیمانڈز کے مطابق اپنے کریکولم کو ڈیزائن کریں. The linkage between the technical and vocational institutes and technical education centers are necessary in order to avoid the mismatch between the demands and supply. تو یہ لنکیج اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جو ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہے اس کے مطابق، اس ڈیمانڈ کے مطابق ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز اپنے اسٹوڈنٹس تیار کریں. تو اس ڈیمانڈ کو میچ کرنے کے لیے، ان ڈیمانڈس کو میٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز اپنے اسٹوڈنٹس تیار کریں. کویسچن نمبر 4 از, what measures do you suggest for improving the technical education structure of Pakistan? پاکستان کے ٹیکنیکل ایجوکیشن اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے آپ کون سے اقدامات تجویز کرتے ہیں؟ So the answer of the question is, the following measures are suggested for improving the technical education structure of Pakistan. Number first, the training infrastructure should be updated. Number 2, trained teachers and trainers should be appointed to handle courses. The trained teachers should train other teachers at geographic level. The pattern of training should meet the new and changing business requirements. Number 3, teachers and course curricula should be updated periodically. Number 4, vocational and technical education should be made more attractive in terms of financial returns. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل گریجویٹ جب باہر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جو کام کرتے ہیں، ان کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ بہترین قسم کا معاوضہ ہو. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں ان کو ریوارڈ یا پیسے یا معاوضہ بہت کم دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن والے سائڈ پہ نہیں جاتے. نمبر 5, deserving students particularly in rural areas should be given scholarship stipend. Number 6, vocational and technical education should be compulsory up to SSC level and it should be interlinked with the mainstream education. Number 7, proper teaching materials must be developed keeping in view the requirements of different trades. Number 8, vocational education should be more computer-based and computerized programs should be part of the general curriculum. Number 9, the government should introduce suitable reforms and strengthen vocational education and training. It should also make investments in vocational training institutes and subsidize education for deserving students.
Number 10, awareness campaigns should be launched about the types of courses, trades, institutions and opportunities available. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز میں جو کورسز کرائے جاتے ہیں، جو جن شعبوں میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مختلف قسم کی کمپینس کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، اور ان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز میں جو کورسز کرائے جاتے ہیں وہ مختلف قسم کے اشتہاروں کے ذریعے اور کمپینس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. Number 11, the image of technical and vocational education should be improved through adequate publicity. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا امیج ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہت خراب ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ ہنرمند لوگوں کو یا کسب کرنے والے لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس امیج کو پبلسٹی کے تھرو امپروو کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از linkage between technical and vocational institutes and the market should be established. تو ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس اور مارکیٹ کے درمیان لنکیج کو اسٹیبلش کیا جائے، اور اگر لنک اسٹیبلش ہے تو اس کو مزید مضبوط بنایا جائے. Question number 5 is, how can technical education help in strengthening the economy of Pakistan? ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ہم اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ سو دا آنسر آف دا کویسچن از ٹیکنیکل ایجوکیشن کین ہیلپ اے لاٹ ٹو اسٹرینتھن دا اکانومی آف پاکستان. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ہم کافی حد تک پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اسکلڈ پیپل آر ناٹ برڈن آن دا اکانومی، رادر دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو اسٹرینتھن اٹ through their skills and manual jobs. جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں وہ ملکی معیشت کے اوپر، ملکی اکانومی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوتے، اور وہ اپنے اسکل کے ذریعے اپنے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. ٹیکنیکلی ٹرینڈ پیپل آر ناٹ اونلی لوکنگ آفٹر دیئر فیملیز بٹ آر آلسو پازیٹیولی ٹرانسفارمنگ دا اکانومی آف دا نیشن تھرو دیئر اسکلس. اپنے اسکلس کے ذریعے نہ صرف اپنے فیملیز بلکہ اپنے ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف دا کویسچنس. Okay, dear students, this is the vocabulary and grammar portion. Following are some words related to economics. Place each word in the given blanks that best define this word. Okay, client and customer. A customer is someone who buys goods or services. A client receives professional services. Number 2, career, job. A job is what someone does in exchange for money. A career is a professional trajectory that includes both past and present jobs. Number 3, co-workers, colleagues. A co-worker is someone who works on your team or for your company. A colleague is a professional who works in your industry but not necessarily for the same company. Number 4, top of the line, expensive, premium, overpriced. Expensive simply means that something costs a lot. Overpriced means that something costs more than it should. Top of the line and premium have a positive connotation. Connotation means meaning, and communicate that something is high quality. Number 5, ordinary, standard, run-of-the-mill, familiar, well-known, common. Standard and common have a neutral connotation. Run-of-the-mill and ordinary have more of a negative connotation.
well known, and familiar have a positive connotation. Number 6. Rich, well off, well to do, wealthy. Rich is direct term that we often try to avoid. Wealthy is a more polite way to communicate that someone has a lot of money. Well off and well to do are euphemistic, indirect ways to communicate that someone has a lot of money. Number 7. Approach, method, strategy, scheme, plot. Scheme and plot have a negative connotation. Strategy, method, and approach sound more positive. Number 8. Plant, sweet shop, factory, manufacturing, workshop. Factory and manufacturing are synonyms. Sweet shop has a negative connotation and communicates that people work long hours for little pay. A plant is smaller than a factory. Also, a workshop is a place where things might be manufactured and or repaired. Number 9. Warranty guarantee. A warranty is a written document stating that a product will be repaired or replaced if it becomes defective. A guarantee is not always written and usually not as specific as a warranty. Number 10. Ashamed, embarrassed, mortified. Someone ashamed has done something morally wrong and feels guilty about it. Someone embarrassed has done something that will cause others to think less of him, but not something morally wrong. Mortified is a stronger version of embarrassed. Number 11. Manager, supervisor, boss. Boss has a negative connotation, whereas manager and supervisor do not. Also, a supervisor is in charge of people, whereas a manager may have additional responsibilities, such as meeting the financial objectives of the company. Number 12. Expense, cost, investment, price. Cost and price have a neutral connotation. Expense has a negative connotation. Investment has a positive connotation as it suggests that the benefit of the purchase will outweigh the cost. Number 13. Plenty, sufficient, adequate. Sufficient has a more positive connotation than adequate. Adequate communicates that there is barely enough. Plenty communicates that there is enough. Plenty communicates that there is much more than what is needed. Number 14. To come up short, to fail, to miss the mark. To fail has a negative connotation. Miss the work and come up short have a more positive connotation. Number 15. Youthful, immature, young. Young has a neutral connotation. Youthful has a positive connotation and immature has a negative connotation. Number 16. To stare, to glare, to look, to watch. We typically use to look to communicate that someone is visually focusing on something that is not moving. Look at the screen, look at me, look at the picture, look at the chart, graph, etc. We use watch to communicate that someone is visually focusing on something that is moving. Watch the game, watch the race, etc. To stare means to look at someone without averting one's eyes. To glare means to stare at someone with hatred or disapproval. Number 17. Sincere, honest. If someone is being honest, they are telling the truth.
If someone is being sincere, they are being genuine, and their actions and words reflect how they really feel. As this page points out, sometimes the words can be used as synonyms. Number 18. Thrifty, frugal, stangy, cheap. Stangy and cheap have negative connotations. Frugal and thrifty have positive connotations. Also, stangy refers to not wanting to part with money, but frugal refers to not wanting to part with something of value, money, time, food, etc. Number 19. Unique, odd, strange, weird, unusual. Unusual is neutral, odd, strange, and weird have a negative connotation. Unique has a positive connotation. Okay, activity B is the grammatical activity, and here we will have the practice of third conditional. Put in the correct third conditional verb form. So, in third conditional, we use past perfect in if clause, but so far as the main clause is concerned, we use would have plus third form of the verb. Now we will have the practice of third conditional in these sentences. I have already filled these sentences for you for your convenience. So the first sentence is, if you had not been late, we wouldn't have missed the bus. You see, we have used past perfect tense, and here we have used would have plus third form of the verb missed. Sentence number 2, if she had studied, she would have passed the exam. Sentence number 3, if we had arrived earlier, we would have seen Ajmal. Sentence number 4, if they had gone to bed early, they wouldn't have waken up late. Sentence number 5, if he had become a musician, he would have recorded a CD. Number 6, if she had gone to art school, she would have become a painter. Number 7, if I had been born in different country, I would have learned to speak a different language. Sentence number 8, if she had gone to university, she would have studied English. Sentence number 9, if we had not gone to the party, we wouldn't have met them. Sentence number 10, if he had taken the job, he would not have gone traveling. Here, main clause is put first. Sentence number 11, here main clause is put first. He would have been happier if he had played. Sentence number 11, here you see main clause is used in the beginning of the sentence. He would have been happier if he had stayed at home. Sentence number 12, she would have passed the exam if she had studied harder. Sentence number 13, we would not have got married if we had not gone to the same university. Sentence number 14, they would have been late if they had not taken a taxi. Sentence number 15, she wouldn't have met him if she had not come to Islamabad. Sentence number 16, he would have taken a taxi if he had had enough money. Sentence number 17, I would have called you if I had not forgot my phone.
Sentence number 18, we would have come if we had been invited. Sentence number 19, she wouldn't have done it if she had known you were ill. Sentence number 20, he would have been on time if he had left earlier. I hope this is clear to you. The simple formula is that you should use past perfect tense in if clause, and in the main clause you should use would have plus past participle form of the verb. So in this grammatical activity, we are supposed to match the sentences in column A with sentences in column 2. Like the first sentence in column A is, I wouldn't have overslept if my alarm clock had not gone off. Sentence number 2 is, if she had gone to bed earlier, she wouldn't have been so tired. So number 2 is matched with number 3 in column B. Sentence number 3 is, I could have lent you the money if you had asked. So number 3 in column A is matched with number 1 in column B. They wouldn't have found you if you had not told them. So number 4 in column A is matched with the last one in column B. You could have been a doctor if you had studied medicine. So this is matched with this sentence. If you had been more organized, you wouldn't have been so stressed at the last minute. So the second last is matched with the second statement in column B. And the last one is, if they had taken my advice, they wouldn't have had so many problems. So the last statement of column A is matched with the second last statement of column B. So this is how we have matched the statement in column A with column B. I hope this is now clear to you. So this is the last grammatical activity of this exercise. Write simple, compound or complex before relevant sentences. We are supposed to write simple, compound or complex sentences in front of these sentences. So the first sentence is, life is a bed of roses. This is a simple sentence. Why this is a simple sentence? Because it has one independent clause. Simple sentence is that sentence where we have one independent clause. It is never a bed of roses. Again, this is a simple sentences because here we have only one independent clause. The third sentence is, man struggles hard to earn his living. This is a complex sentence. Why this is complex sentence? Because this is independent clause, and to earn his living is dependent clause. Now what is dependent and what is independent clauses? Dependent clause is that clause which alone can exist as a sentence, and dependent clause is it's clear from its name, it is dependent upon other parts of the sentence. So to earn his living is a dependent clause. Sentence number 4 is, he runs after money and wants to enjoy power. This is compound sentence. In compound sentence we have
two independent clauses. Like here you see, he runs after money. This is the first independent clause. And wants to enjoy power. This is the second independent clause. Therefore, this is compound sentence. Sentence number 5 is, in the race for money and power, he gets hurt. Here we have one independent clause and the other is dependent clause. So again here this is complex sentence. Sentence number 6 is, fears, worries and frustration hurt his mind. This is simple sentence because here we have only one independent clause. Number 7, he becomes restless and loses peace of mind. Here we have one independent clause and the other one is dependent. Again, this is complex sentence. Sentence number 8 is, he realizes that money is not everything in life. So here we have this independent clause, that money is not everything in life, that is dependent clause. So again this is complex sentence. Sentence number 9 is, it gives temporary satisfaction but robs him of peace and happiness in life. So the first portion of the sentence is independent clause and this is dependent clause. Again this is complex sentence. And the last sentence is, what makes man happy is contentment. This is simple sentence. Here we have only one independent clause. As you see, this is the whole independent clause. Okay, dear students, I hope the video was beneficial to you. If it was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, I request you to subscribe it. Thanks for watching the video. Bye.